الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج کی اس گفتگو میں لعن یزید پر علامہ عبدالعزیز پرہاروی کے استدلالات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی جس کتاب کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش خدمت ہیں، اس کا نام ہے نبراس علی شرح عقائد، اور یہ شرح ہے شرح عقائد نصفیہ کی، جو حضرت سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں درس نظامی کے اندر صدیوں سے پڑھائی جاتی ہے، اور شرح عقائد نصفیہ وہ علامہ عمر نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب العقائد النصفیہ کی شرح ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ نبراس پر علامہ فاضل برخوردار ملتانی کا حاشیہ قسطاس بھی موجود ہے۔ گویا کہ یہ چار کتابیں ہیں جو باہم آپس میں مربوط ہیں: العقائد النصفیہ، شرح العقائد النصفیہ، اور نبراس علی شرح عقائد، اور قسطاس علی النبراس۔ یزید کے متعلق شرح عقائد نصفیہ کی عبارت مشہور و معروف ہے۔ اہل علم اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، مواعظ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کفر یزید اور لعن یزید کا قول فرمایا ہے۔ میں آپ کو حضرت کی عبارت جو اس مقام پر موجود ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں: وَبَعْدُهُمْ أَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ كَفَرَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ أَجَازَهُ وَرَضِيَ بِهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ رِضَا يَزِيدَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَإِسْتِبْشَارَهُ بِذَلِكَ وَإِهَانَةَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُهُ أَحَادًا فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَنصَارِهِ وَعَلَىٰ آوَانِهِ۔ شیخ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اہل علم نے جو لعن یزید میں جواز کا قول فرمایا ہے، یعنی وہ اس پر لعنت کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے قتل کا حکم دے کر وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو پھر اس کو لعن سے بچانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر شیخ نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ امام علی مقام کو قتل کرنا یا آپ کے قتل کا حکم دینا یا اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تمام چیزیں جس شخص سے صادر ہوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز کسی بندے سے صادر ہو، اس پر لعن کرنا جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یزید کا امام علی مقام کے قتل کے اوپر خوش ہونا اور امام علی مقام کے قتل پر اظہار فرحت کرنا اور اہل بیت رسول کی اہانت کرنا، یہ متواتر معنوی ہے۔ یعنی یہ خبر اور یہ اخبار جن کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یزید ان امور کا مرتکب تھا، یہ متواتر المعنی ہے، اگرچہ ان کی تفاصیل جہاں پر ہیں وہاں پر اخبار احاد ہمارے سامنے ہے اور وہ بھی یقیناً قابل اعتبار ہیں، لیکن جو یہ چیزیں ہیں یعنی جن کا تفتازانی نے اس مقام پر ذکر کیا ہے، یہ تمام یزید سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔
اور آخر پر نتیجہ کلام جو انہوں نے ذکر کیا وہ بڑا واضح ہے، فرمایا فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِ بَلْ فِي ایمانی لعنت اللہ علیہ وَعَلَىٰ أَنصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ ہمارے نصاب درس نظامی کے اندر شامل ہے، اور منتہی طلبہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا درس حاصل کرتے ہیں، اور ہم عقائد کے بیان میں اس کتاب کو بطور حوالہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کتاب کے اوپر نبراس جو کہ شرح الشرح کہلا سکتی ہے، اس کے اندر علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے لعن یزید سے روکنے کے لیے مختلف استدلالات پیش کیے، تو میں ان استدلالات کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ پہلا استدلال انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت سے کیا ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو وہ کہتے ہیں، استدلال بین طور ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم احد کے دن کچھ لوگوں پر، کچھ افراد پر لعنت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس لعنت کے عمل سے روکتے ہوئے یہ قرآن مجید کے الفاظ نازل فرمائے۔ اب میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کا اس آیت مبارکہ کو نازل فرمانا کیا حضور کو لعنت کے عمل سے روکنے کے لیے تھا یا اس میں کوئی اور حکمت ہے؟ اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لعنت کے عمل سے روکنے کے لیے ہے، یعنی اس معنی میں کہ وہ شرعاً ناجائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، شرعاً وہ ممنوع ہے، تو پھر ان کا استدلال تام ہے، اور اگر اس میں کوئی اور حکمت پنہا ہے تو پھر ان کا استدلال محل نظر ہوگا۔ تو میں تفسیر کبیر مفاتیح الغیب امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ایک شان نزول بیان کر کے یا شان نزول میں جو مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول بیان کر کے علامہ پرہاروی نے استدلال کیا ہے، لیکن اگر تفسیر کبیر کو اور اسی طرح دیگر تفاسیر کو دیکھا جائے تو یہ ایک قول نہیں ہے شان ورود میں اور شان نزول میں، دیگر اقوال بھی موجود ہیں، لہٰذا ایک تو استدلال کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ یہاں ایک احتمال متعین نہیں ہے۔ تاہم جو دوسری بات میں نے عرض کی کہ ان کا استدلال تام اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہاں پر لعن سے روکنا اس بنا پر ہو کہ شرعاً یہ امر ممنوع ہے، اور اگر حکمت کوئی اور ہو تو پھر ان کا یہ استدلال یقیناً محل نظر ہوگا۔ تفسیر کبیر ہے، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اختلفوا فی ان المنع من اللعن لأی معنی کانا، یہاں سے وہ ایگزیکٹ یہ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ کس بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لعن سے منع کیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ شرعاً یہ ممنوع ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یا اس میں کوئی اور حکمت ہے؟ سنیے، فرماتے ہیں منہم من قال الحکمت فیہ انہ تعالی ربما علم من حال بعض الکفار انہ یتوب او ان لم یتب لیکنہ علم انہ سیولد منہ ولد یکون مسلما برا تقیا وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّائِقَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ يُمْهِلَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ الْآفَاتِ إِلَىٰ أَنْ يَتُوبَ أَوْ إِلَىٰ أَنْ يَحْصُلَ ذَلِكَ الْوَلَدُ فَإِذَا حَصَلَ دُعَاءُ الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ بِالْإِهْلَاكِ فَإِنْ قُبِلَتْ دَعْوَتُهُ فَاتَ هَذَا الْمَقْصُودُ وَإِن لَّمْ تُقْبَلْ دَعْوَتُهُ كَانَ ذَلِكَ كَالْإِسْتِخْفَافِ بِالرَّسُولِ فَلِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ اللَّعْنِ وَأَمَرَهُ بِأَن يُفَوِّضَ الْكُلَّ إِلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ۔ اب خلاصہ عبارت یہ ہے کہ اللہ جل وعلا بعض لوگوں کے حوالہ سے جو حالت کفر میں ہوں یہ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ چیز ہے کہ یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد توبہ کر لیں گے،
یا پھر اللہ رب العزت کے علم میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تو توبہ نہیں کریں گے لیکن اللہ رب العزت ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو صاحب ایمان ہے. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں مقاصد میں سے جو بھی مقصد اللہ کے علم میں ہے اس کے پیش نظر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا. کیوں روکا؟ اس کی حکمت جو امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ شرعاً ممنوع ہے، بلکہ اس کی حکمت یہ ذکر فرمائی ہے کہ اگر حضور کی دعا قبول کی جاتی اور اسے شرف قبولیت مل جاتا، اس مقام پر آپ دعا کرتے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی، تو پھر جو مقاصد ان کفار کے حوالہ سے تھے، یعنی مستقبل میں ان کا توبہ کر لینا یا پھر ان سے ایسی اولاد کا پیدا ہونا جو راہ حق پہ ہوگی، یہ مقاصد فوت ہو جاتے. اور اگر آپ علیہ السلام کی دعا قبول نہ کی جاتی، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حکم کس مرحلہ پر ہے. حضور کی دعا قبول نہ کی جاتی تو پھر یہ ہوتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا استخفاف ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ محبوب نے مانگا، محبوب نے عرض کیا اور اللہ رب العزت نے اس عرض کو شرف قبولیت نہ دیا. گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کی دعا کی عظمت کے پیش نظر اور اس دعا کی عدم اجابت میں حضور کی دعا کے استخفاف کے لزوم کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لعن سے منع فرما دیا. لہذا اس آیت میں یہ حکمت ہے کہ حضور کی دعا اور دعا کی عظمت وہ اہل ایمان کے دلوں میں قیامت تک رہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے، اور جس دعا کی عدم اجابت میں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ حکمتیں ہوں تو اللہ رب العزت اس دعا کو کرنے سے اپنے محبوب پاک کو منع فرماتا ہے تاکہ نہ وہ دعا ہو اور نہ ہی اس دعا پر عدم اجابت لازم آئے. اب اس کے بعد جو استدلالات انہوں نے احادیث سے کیے ہیں اس میں ایک روایت انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، کہ مسلم کو گالی دینا یہ فسق ہے. اب یہاں پر تین چیزیں ہیں، سباب، مسلم، فسوق. اب انتہائی قابل توجہ یہ مرحلہ ہے کہ اگر یزید کو گالی دی جائے گی استدلال یہ ہے تو پھر یہ فسق ہے اور فسق سے بچنا لازم ہے، لہذا اس کو گالی نہ دی جائے. تو میں ایک حوالہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. اب میں پوچھتا ہوں کہ فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی نے یہ جو الفاظ یزید کے حق میں استعمال فرمائے ہیں یہ سباب کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اس کے بعد آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی. یعنی ایک تو ہے کہ سارے حرم کا احترام لازم ہے، سارے مدینہ کا احترام لازم ہے، لیکن جو مقامات حرم میں بھی سب سے مکرم اور معزز ہے ان میں سے بیت اللہ شریف سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے. اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر سب سے معزز اور مکرم جگہ وہ حضور کا روضہ اطہر ہے. فرمایا اس بدبخت نے تو ان دو مقامات کو بھی معاف نہ کیا اور ان کی بے حرمتی کی. اب اعلیٰ حضرت کا اس کے متعلق یہ فرمانا میں پوچھتا ہوں کہ یہ سباب میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ فرمایا مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پہ پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی،
مکہ و مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنی پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے، سر انور کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھر آیا، حرم محترم محذرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اب یہ تمام باتیں اور یہ خبیث کا لفظ یزید کے حق میں سباب کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ یہ چیزیں اپنی طرف سے ذکر کی ہیں بلکہ آپ نے ان بزرگوں کا نام یہاں پر لیا ہے، ان اسلاف کا ذکر کیا ہے جنہوں نے یزید کو کافر بھی کہا ہے، یزید پر لعن بھی کیا ہے۔ اب اگر اس صاحب کا یہ استدلال مان لیا جائے کہ یزید کو کچھ بھی کہنا، اس پر لعنت کرنا یہ سباب ہے اور مسلم پر سباب یہ فسوق ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ جن ہستیوں نے یزید کے متعلق یہ سارا کچھ فرمایا ہے، کیا ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ سباب یزید کا ارتکاب کر کے سباب مسلم کے مرتکب ٹھہرے اور سباب مسلم کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ان کے لیے فسوق میں مبتلا ہونا یہ لازم آیا؟ اگر کوئی یہ ہمت کر سکتا ہے تو یہ اس کی جرات ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے، ان کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو ان تمام باتوں کو سباب نہ کہو، لیکن کسی صورت بھی یہ سباب کی تعریف سے نکل نہیں سکتی یہ تمام باتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بدبخت کو مسلم نہ کہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جن اسلاف نے اس کے متعلق یہ باتیں کی ہیں ان کے متعلق فسق کا قول کرو۔ تو پہلی بات بھی ناممکن ہے، تیسری بات بھی ناممکن ہے، ایک ہی رستہ ہمارے پاس بچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بدبخت ملعون کے متعلق جو نظریہ شرح العقائد النسفیہ کے اندر پیش کیا گیا کہ وہ اس وقت اسلام سے نکل گیا جب اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا، وہ نظریہ رکھا جائے، اس میں سلامتی ہے۔ اب اس کے بعد جو مزید استدلالات ہیں اس میں انہوں نے وہ روایات بیان کی ہیں جس میں لعنت کی مذمت کی گئی ہے۔ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اس لعنت سے مراد کیا ہے۔ اگر تو مطلقاً لعنت ہے تو وہ پیچھے لعنت کی تقسیم کے اندر یہ بات لکھ چکے ہیں کہ بعض اوقات ایسے امور جن امور کو مکروہات میں شامل سمجھا جاتا ہے، صرف مکروہات میں، ان پر بھی لعنت ہے۔ تو اگر تو لفظ لعنت کے ساتھ تکلم کرنا اس میں شناعت ہے تو پھر ان روایات کو وہ خود پیش کر چکے ہیں جن کے اندر لعنت باقاعدہ کی گئی ہے اور حضور کی طرف سے کی گئی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مخصوص اوصاف کے ساتھ کسی پر لعنت کی جائے، یعنی اس کے وہ وصف بیان کیے جائیں، تو پھر بھی یہ شخص جس کی حمایت کی جا رہی ہے، جس کو لعنت سے بچایا جا رہا ہے، یہ لعنت سے بچ نہیں سکے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے مکہ شریف کی توہین کی، جس نے رسول اللہ کی اولاد کو شہید کیا، جس نے صحابہ اور صحابیات کے خون سے ہولی کھیلی اور ان کی عزتوں کو پامال کیا، جس نے مدینہ اور مکہ کی حرمت کو پامال کیا، جو بھی ان اوصاف سے متصف ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ تو ان تمام امور کا مرتکب کون ہے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ چکے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا وہ جائز نہیں ہے تو یہ معذرت کے ساتھ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ قرآن و سنت کے اندر ایسا شخص جس کے متعلق یہ تمام امور ثابت ہو جائیں، اس کو لعنت سے بچانے کا کوئی جواز مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہاں یہ امر بھی
لائق توجہ ہے کہ مختلف کوششیں کی ہیں یزید کو لعنت سے بچانے کی۔ ایک مقام پر یہ کہا کہ یزید اگر امام عالی مقام کے قتل پر راضی ہو تو پھر وہ لعنت کا مستحق ہے، لیکن اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات یہ کی ہے، اور دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر وہ آپ کے قتل پر راضی ہو تو پھر بھی اس پر لعن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا اس رضا پر مر جانا یہ یقینی نہیں ہے۔ اور تیسرے مقام پر یہ ذکر کیا کہ وہ راضی بھی ہو اور وہ اس پر مرا بھی ہو تو پھر بھی اس پر لعنت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی رضا معصیت من حیث المعصیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کی رضا معصیت پر من حیث امور الدنیا ہے۔ تو یہ تینوں عبارتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا امر جو ہے یعنی تفتزانی کی یہ عبارت کے لما انہو کفر حین امر بقتل الحسین پیش کر کے کہا فیہ بحث لأن الامر بالقتل معصیہ لا کفر علی قواعد اہل السنہ والامر بالقتل لیس ردم به وإلا لکان کل آمر بالمعصیت کافرہ۔ یعنی اس عبارت میں یہ سمجھایا ہے کہ وہ معصیت کا آمر ہے لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہے، تو جب راضی نہیں ہے تو اس کو لعنت سے بچایا جائے۔ دوسرے مقام پر یہ کہا ہے کہ وعندنا فیہ بحث لأنه ان اراد لعن الشخص المعین فدعوى الاتفاق غیر مسموعۃ الا فی من رضی ومات علیہ بلا توبۃ لأن الرضا بالمعصیۃ من حیث ہی معصیہ کفر بالاتفاق ولکن اثبات الموت علیہ اصعب من خرط القطعۃ۔ اور تیسری عبارت یہ ہے لأن الرضا والاستبشار انما يكون كفرا اذا كان بالمعصية من حيث هي معصية واما للعداوة الدنيوية فلا كما قرره المحققون۔ اور ایک اور عبارت جو یہاں پر انتہائی قابل غور ہے، جو انہوں نے تقسیم لعن کے اندر لعن کی صورتیں بیان کرنے کے اندر ذکر کی ہے، کہتے ہیں ثالثھا علی شخص لم یعلم موتہ علی الکفر وہو لا یجوز سواء کان حیا او میتا۔ لم یعلم موتہ علی الکفر کے بعد سواء کان حیا او میتا کا کہنا یہ بھی اہل علم کے لیے مقام غور اور مقام توجہ ہے۔ سامعین و ناظرین، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ صاحب شرح العقائد النسفیہ ہے، بڑے واضح انداز میں اپنی اس کتاب کے اندر یزید کو ملعون بھی قرار دیا ہے اور اس پر لعن کو جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب روح البیان نے علامہ تفتزانی کے یہ اشعار بھی نقل فرمائے ہیں، فرماتے ہیں اللعن علی یزید فی الشرع یجوز واللعن یجزا حسنات ویفوز قد صح لدی انہ معتل واللعن مضاعف وذالک محموس۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ کی اولاد امجاد سے محبت وہ دین اسلام کے اندر واجب ہے، اور جس شخص سے بھی حضور کی اولاد کو بالخصوص ریحانۃ الرسول حضرت امام علی مقام اور آپ کے اقارب کو ایسی شدید تکلیف پہنچی ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، اس کی حمایت یا اس کی طرفداری کرنا وہ قطعاً اور یقیناً آخرت کے اندر کھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ جل وعلا عقائد حق عقیدہ اہل سنہ پر ہمیں قائم دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔